In this presentation, we will discuss important rules and conditions pertaining to the QARZ transaction. The first rule pertaining to the QARZ transaction is that there should not be any increase over and above the principal amount of loan as a contractual obligation. Contractual obligation means that it should not be stipulated in the contract of QARZ that the borrower will pay a certain increase over and above the principal amount, and this is stipulated in the main loan contract or the loan transaction. Any increase which is charged from the debtor as a part of contract, as a condition in the contract, such increase amounts to riba and usury. The second rule is that the creditor or the lender should not accept any gift from the borrower. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے اور قرض لینے والا اسے رائڈ یا کہ سواری پیش کرے کہ تم یہ سواری تم یہ استعمال کر سکتے ہو، تو کریڈیٹر لینڈر یہ پیشکش قبول نہ کرے، and he should not take right، کیونکہ یہ ایک قسم کی سود کی شکل ہے۔ حدیث میں آگے یہ کہا گیا کہ الا اذا جرا بینہ و بینہ، کہ گفٹ دینا یا کہ گفٹس کو ایکسچینج کرنا کریڈیٹر اور ڈیٹر، لینڈر اور بارور کے درمیان، یہ اسی صورت میں جائز ہے کہ جب یہ دونوں افراد آپس میں قرض کا معاہدہ ہونے سے بہت پہلے سے آپس میں وہ اس طرح کے گفٹس کو ایکسچینج کرتے ہوں۔ لیکن اگر ان کے درمیان گفٹس ایکسچینج کرنے کی کوئی اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں ہے اور یہ گفٹ کریڈیٹر کو لینڈر کو اس قرض کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا سود ہے۔ تو گفٹ cannot be given by the borrower to the lender because it amounts to an increase over and above the principal amount of loan. Gracious payment of loan is permissible, rather it is recommended. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرض کے اصل معاہدے میں تو یہ شرط یا یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ borrower ری پیمنٹ کے وقت کچھ مزید دے گا، یا آپ کانٹریکٹ کے اندر ہی آپ اسے لکھتے ہیں کہ یہ میں تمہیں 1000 روپے دے رہا ہوں اور تم نے 10% اضافے کے ساتھ مجھے واپس کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو انکریز ہے دس از اے پارٹ آف کانٹریکچول اوبلیگیشن۔ لیکن اگر جو اضافہ ہے یا انکریز ہے وہ کانٹریکٹ کا ایگریمنٹ کا حصہ نہ ہو اور واپسی کے وقت یعنی ری پیمنٹ آف لون کے وقت، قرض کی ادائیگی کے وقت بارور اپنی طرف سے کچھ رقم یا کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ یا کوئی اور چیز وہ کریڈیٹر کو دیتا ہے، تو اٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو ربا اور سود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیارکم احاسنکم قضاءً، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ری پیمنٹ کے وقت اچھے ہیں، یعنی ری پیمنٹ میں یعنی اچھے طریقے سے وہ ادائیگی کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی کوالٹی میں، یعنی ایک چیز اگر گندم قرض کے طور پر لی تھی اور واپسی پہ آپ گندم اسے دے رہے ہیں لیکن اچھی کوالٹی کی دے رہے ہیں، چاول آپ نے قرض کے طور پر لیا تھا اور واپسی پہ آپ اچھی کوالٹی کا چاول اسے واپس کر رہے ہیں، تو یہ ہے خیارکم احاسنکم قضاءً، کہ ادائیگی میں
ایک اچھائی اختیار کرنا، اس کو اسلام میں ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جو لون کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک قسم کا، یعنی وہ ایک نان کمپنسیٹری نان کمرشل کانٹریکٹ ہے، اور جو گریشس پیمنٹ ہے، یعنی اگر آپ والنٹریلی اپنی طرف سے وداؤٹ بینگ اے پارٹ آف دی کانٹریکٹ اگر آپ کوئی اضافہ لینڈر کو کریڈیٹر کو دے رہے ہوں تو یہ شریعہ میں نہ صرف یہ پرمیزیبل ہے بلکہ یہ مستحب اور ریکمینڈیڈ ہے۔